کلّا ٹھلا سمجھتے ہیں؟ نہیں؟ اچھا، ہندوستان میں تو استعمال ہوتا ہے. ہاں، لمبے چوڑے ڈیل ڈال والے. اب بھی نہیں سمجھے؟ بڑے ڈیل ڈال کا آدمی ہے، قد دیکھو اس کا، اس کی جسامت، اس کا پھیلاؤ دیکھو. ایسے لوگ ان فیہا قوم جباری، انہوں نے کہا وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ان کا قد، ان کا پھیلاؤ، ان کی صحت اور طاقت بہت ہے ان میں. یہ چیزیں ہیں. ایسے ہی یہ تو خیر جبار کیا ہوں، لیکن ایک چیز اس میں یہ خیال کرنی چاہیے کہ خود مومن جو ہے نا، یہ بھی ایسا مطلوب ہے شریعت میں. جبار نہیں، لیکن جسمانی اعتبار سے جس کی صحت ٹھیک ہو، اچھا آدمی ہو، ہمت قوت ہو اس میں، اور وہ جو محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، ورزش کرے گا، جسم کو بنائے گا، تو اس سے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور آدمی سست نہیں رہتا. یہ شریعت میں مطلوب ہے، یہ ہمت اور یہ اچھے جسم کا ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مومن، صحت مند مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. تو آدمی کو اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنے جسم کا، اپنی صحت کا خیال رکھے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ بالکل ہی مریل ہو جائے اور ہوا چلے تو اڑنے لگے، اور صحت ایسی خراب ہوئی ہوئی ہو کہ بس لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ بڑے عبادت گزار، بڑا مجاہدہ، بس یہی ہے کہ جسم کا بالکل لاغر ہو، پتلے دبلے سے ہو. اور اگر کہیں صحت اچھی ہو گئی اور جسم کثرتی ہو گیا تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا کھاتے ہیں یار، بڑے سمارٹ ہیں، بڑا اپنا خیال رکھتے ہیں. بھئی اللہ کا حکم ایسا ہے. مطلب وہ اگر زیادہ دیر جی جائے، اپنی صحت کا خیال رکھ لے، خیر موت تو اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اگر وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، تو کون سا اس نے گناہ کر دیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے 4 دن زیادہ جی لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب ہے وہ آدمی من طال عمرہ وحسن عملہ، جس آدمی کی عمر طویل ہوئی اور اس انسان نے عمل کیا اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو چلتے تھے، جس مقصد کے لیے بھی تھا، حدیث میں آیا 2-2, 3-3 میل پیدل دور تشریف لے جاتے تھے. تو اس سے صحت بنتی تھی نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ترجیح دی اس بات کو کہ مومن انسان کی صحت اچھی ہو، جسم اس کا بنا ہوا ہو، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ وہ انسان کمزور اور دبلا پتلا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کسی آدمی کو دیکھتے تھے، وہ لڑکا اچھا ہوتا تھا تو فرماتے تھے تم ہمارے ساتھ جہاد میں آ جاؤ، باقی یہ پیرزادے ہمارے کام کے نہیں. مطلب جو بہت زیادہ رہتے ہیں نا لیے دیے، ان سے کام جہاد کے نہیں ہوتے. یہ کام ان لوگوں کے ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اور اس جسمانی صحت کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ذہنی طور پہ آدمی چوکنا رہتا ہے اور ذہنی طور پر آدمی کی ہمت برقرار رہتی ہے. جن سیڑھیوں کو آرام آرام سے 5 منٹ میں چڑھنا ہے، جب ہمت اور صحت ہوگی تو 1 منٹ میں چڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور وہ مر رہا ہو، اسے نظر آ رہی ہو موت، تو اگر اس کا بس چلے تو کھجور کے پودے کو مٹی میں گاڑ کے مرے، اس سے پہلے نہ مرے. ہمت رہنی چاہیے، جو نیکی کے کام ہے وہ کرنے ہی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ترغیب دلائی. آپ نے فرمایا صاف سب سے کہا، آپ نے فرمایا تیر اندازی کیا کرو، انا اباکم رامیان، تمہارے والد جو تھے نا دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت زبردست تیر انداز تھے.
متعدد احادیث ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر لکھ کے بھیجا فوج میں اور کہا ایسے نہ ہو کہ تم پر اجمیوں کی باتیں غالب آ جائیں اور آرام غالب آ جائے، اور ان کو سکھاؤ اپنے بچوں کو کہ گھوڑوں پر بغیر رکاب میں پاؤں ڈالے ہوئے وہ اچھل کے چڑھنے کی مشق کریں، کہ گھوڑا ہے اور دوڑے آدمی اور بھاگ کے اس کے اوپر جست لگا کے چڑھ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب جگہ حکم دے دیا کہ ان بچوں کو تیرنا سکھاؤ تاکہ یہ تیراکی کریں. اس لیے مسلمانوں کے ابتدائی دور میں جو اسکول مدارس بنتے تھے اس میں تیراکی کا بھی بندوبست ہوتا تھا، بچے تیرتے بھی تھے. ولید بن عبد الملک کے پاس ایک ثقفی آیا اور اس نے کہا مجھے نوکری چاہیے، مرتا ہوں بھوکا، کوئی کام بتاؤ. تو انہوں نے کہا کیا پڑھا ہے تم نے؟ اس نے کہا آپ پوچھ لیں کیا پڑھا ہے. اس نے کہا تم نے کیا عربی ادب پڑھا ہے، زبان پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر تم نے فقہ پڑھی ہے، قانون پڑھا ہے؟ ان کا نہیں. تو اس نے منہ پھیر لیا ولید نے. اس نے کہا ایسے جاہل آدمی ہو، میں تو یہ پسند نہیں کرتا تمہارے ساتھ بات کروں، کجا یہ کہ تمہیں نوکری دے دوں، چلو یہاں سے. یہ مسلمانوں کا معیار تھا کہ تعلیم، صحت، یہ چیزیں ان میں بڑا وہ خیال کرتے تھے. تو اب جو دین کی طرف زیادہ ذرا جھکاؤ ہو جائے وہ سمجھتے ہیں جسم کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں، کیا کرنا ہے جی ہمیں پیدل چل کے، اور کیا کرنا ہے اس چیز کو، اور کیا کرنا ہے ایکسرسائز کر کے. یہ جو کلے ٹھلے کے لوگ ہیں نا، یہ یہاں تو مطلب ان کا تو نہیں، مگر یہ کہ اللہ کے ہاں ان کی بڑی وصف اور بڑی تعریف ہے. جو لوگ جسمانی اعتبار سے بھی اچھے رہتے ہیں، نیند اچھی ہو جائے گی، اللہ کے دین کا کام کرے. اس لیے خوب کھائے، خوب سوئے اور خوب اللہ کے دین کا کام کرے، اسلام کی بات لوگوں تک پہنچائے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان فیہا قوم جبارین، وہاں تو بہت زبردست لوگ ہیں، ان سے بڑا کیسے لڑیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا، وہ وہاں سے نکلیں. آپ کہتے ہیں جہاد کریں ان سے جا کے، ہم ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ قوم عمالقہ یہ نکل جائیں اور بیت المقدس اور شام خالی ہو جائے. تو جب خالی ہو جائے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے. فی یخرجوا منہا، اور جب وہ نکل جائیں گے فإنا داخلون، تو ہم چلے جائیں گے، ہمیں جاننے میں کیا، ہمیں اس میں کیا ہے. قال رجلان، دو آدمی بولے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، ان میں سے دو آدمی بولے. یخافون سے کیا مراد ہے، کس سے ڈرتے تھے؟ مفسرین کہتے ہیں ایک تو گروہ کہ یخافون اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ لوگ بولے دو. ایک یوشع بن نون، اور جو کہ بنو افرایم میں سے تھے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے نا، تو حضرت افرایم کی نسل جو آگے چلی تھی ان میں سے یہ تھے یوشع بن نون. اور ایک بنو یہودا تھے، اور بنو یہودا میں دوسرے آدمی بولے قالب بن یوکنا، ان کا تذکرہ اب بھی آتا ہے. یہ دونوں بولے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. انعم اللہ علیہما، اللہ نے جن پر انعام فرمایا تھا. انہوں نے کہا مدخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ، اٹھو چلو. خدا کی نوازش تھی جن پہ، یعنی یہ دو آدمی، انہوں نے کہا گھس جاؤ علیہم الباب، ان پر حملہ کر کے دروازے میں، اس شہر کے دروازے میں گھس جاؤ، بس حملہ کرو، اٹھو اور اس شہر کے دروازے کھلوا لو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم اس شہر کے دروازوں کو کھلوا کر اس میں گھس جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم کیا ہو جاؤ گے، غالب رہو گے، پھر تمہیں کوئی نہیں شکست دے سکتا، تم غالب ہی غالب. اتنا کام نہیں کرنا، زیادہ حملہ کرنا ہے اور دروازے کھلوانے ہیں شہر کے اور داخل ہونا ہے، بس اس میں جو بھی قربانی اب آئے وہ کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور دیکھو کیا کرنا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا،
بھروسہ کرو اللہ پر، یہ کرو ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ کی مدد آتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچ فرما رہے ہیں، تو بس اتنا کرو ہمت کہ اس شہر کے دروازے کھلوا لو اور اندر چلے جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انا لن ندخلھا، ہم ہرگز نہیں جائیں گے، ابداً کبھی بھی، ساری عمر، بس صاف بات ہے۔ یہ جملے یا تو انہوں نے اس لیے کہے ہیں کہ وہ گستاخی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اور یا اس لیے کہے ہیں کہ انہوں نے مذاق اڑایا اور مذاق کے جملے کہے کہ لو اتنی بڑی قوم، ایسے زبردست لوگ، اس کلے ٹھلے کے لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان سے جا کے لڑو، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی؟ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حقیقتاً انہوں نے اپنی معذوری کا اظہار کیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا ساری عمر ہم نہیں جائیں گے اس شہر میں، جب تک کہ دامو موجود ہیں فیہا، اس شہر میں، جب تک وہ رہیں گے اس شہر میں، شام میں، ہم تو بالکل ساری عمر نہیں جائیں گے۔ فاذھب انت، آپ چلے جائیں، وربک، اور تیرا پروردگار تیرے ساتھ چلا جائے، تیرا رب چلا جائے، اس کے ساتھ تو بھی چلا جا، فقاتلا، اور دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، اور ہم جو ہیں انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں، تم دونوں چلے جاؤ نا، لڑ لو، جب تمہیں فتح ہو جائے گی تو ہمیں بھی بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ یہ ہے گستاخی، اور جن مفسرین نے اسے گستاخی کے معنی میں لیا ہے، ان کے خلاصہ یہ ہے ان کی گفتگو کا کہ ڈھٹائی کی یہ حد ہے قوم کی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بتا رہا ہے کہ صرف اتنی ہمت کرنی ہے کہ دروازے کھل جائیں، باقی اللہ فتح دے ہی دے گا۔ وہ کہتے ہیں اتنے ڈھیٹ تھے، انہوں نے کہا ساری زندگی نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے۔ تمہارا رب جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض نے تو اسے حقیقی معنی میں لیا کہ جس خدا پہ تمہیں اتنا بھروسہ ہے نا، اس کو ساتھ لے جاؤ، ہم نے مرنا ہے ان سے لڑ کے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ رب تمہاری مدد کرے گا کہ آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، فقاتلا، دونوں جا کر اپنا کام کرو، اللہ مدد کرتا رہے، تم لڑتے رہو اکیلے، علیہ باللہ، یہ کیسی گستاخی کی باتیں۔ اور بعض حضرات نے رب کا ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رب معنی اس کے آقا کے اور اس کے معنی مددگار کے، تو تم جاؤ اور تمہارا مددگار تمہارے ساتھ جائے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام چلے جائیں، وہ ہے تمہارے ساتھ، تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ قال رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور نے کہا پروردگار، انی لا املک الا نفسی، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، مگر میری جان حاضر ہے، وَأَخِي، اور میرا یہ بھائی ہے حضرت ہارون علیہ السلام، فَافْرُقْ بَيْنَنَا، اللہ تفریق کر دے ہمارے درمیان، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور اے پروردگار ہم تو ہیں ہی اس بے حکم قوم میں، اور ہم میں اللہ تفریق کر دے، ہمیں فرق کر دے، الگ الگ کر دے۔ 4 آدمی کل رہ گئے، 2 وہ جن پہ خدا نے انعام کیا تھا، اور 2 حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، باقی قوم نے کہا ہم سے نہیں لڑائیاں ہوتی۔ یہ چیزیں آ جاتی ہیں قوموں میں، جب زوال آتا ہے نا تو پھر ایسی چیزیں آ جاتی۔ اس لیے آپ مسلمانوں کی اس تاریخ پہ پورا غور کر لیں، ان مسلمانوں میں جو زوال آیا ہے تو وہ زوال اسی طرح سے آ گیا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اللہ کے اچھے بندے جو انہیں صحیح حقیقت کی راہ، حقیقت کی بات بتاتے تھے، ان کی تو قدر نہیں کی، اور پھر ان کی قدر کرتے رہے جو انہیں سستی اور آرام اور تن آسانیوں کی طرف لے جاتے رہے۔ یہاں پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا آ گئی اور یہ چیز پیش آ جاتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے زندگی پوری لگا دی کہ کسی طرح سے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں دوبارہ،
اور کسی طرح سے مسلمانوں کی تحریک میں جان پڑ جائے اور کسی طرح ایسے ہو جائے کہ وقت پلٹ آئے. کیا کیا کام، کابل کی ہجرت، پھر البلاغ کا اجرا، پھر مولانا کا قربانی دینا، اور ایسی قربانی کہ ان کی زندگی کو اگر ان کی جیل پہ تقسیم کیا جائے تو ہر 5واں دن ان کا جیل کا تھا زندگی کا. ایسی ایسی مصیبتیں. پھر اخبار نکالا، الہلال نکالا. الہلال نے اتنا کام کیا، اتنا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کہتے تھے کہ ہم جہاد کا سبق بھول چکے تھے، اس نوجوان نے یاد دلایا مولانا آزاد کے متعلق. سب کرنے کے باوجود قوم کا ان کے معاملے میں رویہ یہ تھا کہ اردو میں اگر الف با تا سا سے شروع کریں نا لکھنا تو حروف تہجی میں شاید ہی کوئی ایسا ہو لفظ جس سے کوئی گالی بنتی ہو اور وہ مولانا آزاد کو نہ پڑی ہو. اتنی گالیاں دیں قوم نے، اتنا کچھ، حتیٰ کہ وہ آدمی لکھنے پہ مجبور ہوا کہ میں جس زمانے میں بھیجا گیا ہوں میں اس زمانے کا فرد نہیں تھا. اور نواب حبیب الرحمان شروانی کے نام جو انہوں نے خط لکھے ہیں وہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا پر کیا بیتی اور کیا کچھ ان کے عزائم اور جذبات تھے رحمہ اللہ. مگر یہی ہوا کرتا ہے، قومیں جب زوال پہ ہونا تو وہ اپنے محسنین کے ساتھ یہی کرتی ہیں. 4 آدمی پوری قوم میں، اور ان میں وہ اتنے بڑے، اتنی عظیم ہستی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان کی ساری زندگی قوم کے سامنے ہے کہ اس آدمی نے ساری زندگی مصائب اور تکالیف میں گزاری، ہجرت کی، 10 سال وہاں جا کر محنت فرمائی، فرعون کے دربار میں بار بار جاتے رہے، قتل کے ان کے منصوبے بنتے رہے. کون سی دقت اور تکلیف تھی، اور آخر پہ پہنچ کے سب چھوڑ چھاڑ کے وہ چل بھی پڑے ہیں. اور یہ یتیم بچہ پیدائشی طور پر جس کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں ساری زندگی سامنے، اس کے باوجود قوم ان کا ساتھ نہیں دے رہی. یہ زوال جب قوم پہ آتا ہے نا پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے. انہوں نے 2 کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ میں اور ہارون تو حاضر ہیں. باقی دونوں نے چونکہ اظہار کر دیا تھا اپنا خود سے ہی کہ ہم تو اللہ کی راہ میں آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے ان 2 کا ذکر نہیں فرمایا. تو یہ 4 آدمی کل ہوئے. انہوں نے کہا اللہ انی لا املک الا نفسی و اخی، اے پروردگار میں اس قوم کے بارے میں کچھ کہتا نہیں ہوں مگر یہ کہ اے اللہ میں اپنی جان اور اپنی جان میری، اللہ میں اس کے علاوہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا کہ میری جان حاضر ہے، وہ اخی اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ حاضر ہیں. اے اللہ پھر اس طرح کر دے کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ فرق کر دے تو ہم میں بھی اور اس فاسق قوم میں جو میرا کہا نہیں مانتی. قالا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما دی. فإنہا، اللہ نے کہا یہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کدھر؟ زمین. فإنہا، سو یہ محرمۃ ان پہ حرام ہے، علیہم ان کے اوپر 40 سنتن 40 سال تک کے لیے ان پہ حرام. 40 سال تک یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے. 40 سال تک اب یہ اس وادی میں رہیں اور یہیں پہ ان کی نسلیں اگلی آئیں گی اور پھر ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. جو تھا نا کتب اللہ نے لکھ دیا ہے، ان کے ساتھ تو خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے سزا. یتیہون فی الارض، اور یہ کیا کریں گے؟ سر مارتے پھریں گے ملک میں، زمین میں. یتیہون بھٹکے بھٹکے پھریں گے. یتیہون اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے حضرت نے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سر مارتے پھریں گے، یعنی اب کوئی راہ انہیں ملے گی نہیں. یہ ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے انعامات کی ناقدری کرتا ہے تو خدا بعض چیزیں اس پر حرام کر دیتا ہے. اب وہی تو نہیں نہ آتی، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا. وہی آئے تو اسے پتا چلے کہ اس کی زندگی میں کیا چیز خدا نے اس پر حرام کر دی ہے. ان مکہ والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی نا،
ہمیشہ کے لیے اللہ نے انہیں مدینہ منورہ میں بھیج دیا. ان مکہ والوں نے اس دولت کی قدر نہیں کی تھی. یہی چیز ہے یہاں دیکھ لو. اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 برس کے لیے یہ زمین اب ان پہ حرام ہو گئی. اور نہ صرف حرام ہو گئی، یَتِیہُونَ فِی الْأَرْضِ، زمین میں یہ مارے پھریں گے، کوئی جگہ انہیں نہیں ملے گی. اسی صحرا میں رہے ہیں، پھر اسی صحرا میں ان پہ قیدی ہو گئے اور اللہ کے انعامات ہوئے ہیں. پھر بھی پانی ملا، من و سلوہ آیا، یہ سب چیزیں اس صحرا میں پیش آئیں. لیکن جو آزادی تھی، جو ملک کو فتح کرنا تھا، وہ خدا نے ان سے ہٹا لی، وہ چیز نہیں ہوئی. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، سو مت چلائیے اپنے جی کو، سو افسوس نہ کیجئے علی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم پر. یہ فاسق ہیں یہودی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر تھے، بنی اسرائیل والے. انہیں بھی اللہ نے یہ قصہ سنایا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے ان کی مدد نہیں کی تھی نا، اور وہ نعمت اور کسی کے پاس چلی گئی تھی، اسی طرح آج اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے تم کام نہیں کرو گے تو تمہارا حشر مردودوں جیسا ہو جائے گا. اور وہ آگے اللہ نے مثال اس کی دے دی. تو یہاں یہ جو ہے کہ 40 سال کے لیے اللہ نے زمین حرام کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اس نافرمان قوم پہ آپ افسوس نہ کیجئے. ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کے ساتھ ان کے نسبت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ماں بڑی شفقت والی، بڑی محبت کرنے والی، اور بددعا دے دیتی ہے، اور پھر جب وہ پوری ہوتی ہے تو ماں ہی کا جی جلتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ غلبہ تھا، جلال کا، طاقت، غصہ، سب چیزیں اللہ نے دے رکھی تھی. اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے بنایا ہی اپنے لیے تھا. تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرما دی. قوم کے ساتھ ان کے تعلقات ایسے پھر رہے نہیں، اور قوم اس چیز کا شکار ہو گئی، اور 40 برس کے لیے اللہ نے ان کی آزادی سلب کر لی. اس سے پتا چلتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی. کبھی بھی آدمی اپنے آپ کو غلامی میں نہ ڈالے، آزاد رہتا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے، اپنی خوشی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ذہنی سکون کے ساتھ اسلام پر عمل کرتا ہے. یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے. اور یہی چھوٹے لیول پہ بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ اللہ کے انعامات کی جو ناقدری کرتا ہے، پھر خدا اس سے اپنے انعامات کو چھین لیتا ہے. جتنے بڑے بڑے لوگ اللہ نے اس امت کو دیے ہیں آخری زمانے میں، یہ سب اللہ کی طرف سے اتمام حجت تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تمہیں دے رہے ہیں کہ قیامت میں یہ کہنے لگو کہ اللہ کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو یہ سب جب کھڑے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ اتنے یہ آدمی تمہیں دیے تھے، تم نے پھر کیا کر لیا. اب بھی دنیا بھر میں جتنا پیسہ، جتنے نیچرل سورسز، جتنا دماغ، اور تو اور دماغ، اور جتنی انعامات اور مہربانیاں خدا نے مسلمانوں پر کی ہیں، ہم نہیں سمجھتے دیانتداری سے کہ خدا کا اتنا انعام کسی اور قوم پہ. تیل اللہ نے انہیں دیا ہے، نیچرل سورسز دیے ہیں، سونا دیا ہے، حکمرانیاں دی ہیں، دماغ دیے ہیں. ان کے دماغ دیکھ کے اب بھی ہمارے ہاں دیکھنے میں کئی مرتبہ آتا ہے کہ جن کی حکومت تسلط ہے دنیا میں، امریکنز اور گورے رش کرتے ہیں کہ کیا دماغ اس نے پایا ہے، اور کیسے یہ اچھے لوگ اور کیسے محنتی ہیں. اس کے باوجود ذلت اور خواری ہے، اور کوئی راہ نکلنے کی مل نہیں رہی اس ذلت سے. 300 برس ہو گئے، یہ حال ہے. اور جو کوئی صحیح راہ بتائے اس کی نہیں مانتے، اور جو کوئی غلط راہ بتائے لیڈر اس کے پیچھے چلتے ہیں. جذباتیت، بس جو لڑائی مارو مرو،
یہ کرو دھماکے، اس کی بات ماننی ہے کہ وہ اصل لیڈر. اور جو کوئی ڈھنگ کی بات کرے کہ ہوش کرو، کدھر جا رہے ہو، کیوں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو، اطمینان سے کام کرو، کوئی پلاننگ کرو، وہ چیز نہیں. کیونکہ ان کے دماغ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ بڑے لوگوں کی پلاننگ کیا ہوتی. عوام کی سطح پہ بڑے لوگ جن پہ اللہ کا فضل ہو وہ تو سوچتے ہیں، باقی اس سوچ تک کے متحمل نہیں ہوتے، کیونکہ نظر ہوتی ہی نہیں نا اس پہ کہ اللہ تعالی کا فضل کیسے عروج سے، کیسے زوال میں کافروں کو لے آتا ہے اور کیسے خدائی کا فضل اٹھاتا ہے مظلوموں کو اور ظالموں پہ مسلط کر دیتا. تو یہاں یہی ہے کہ فلا تأسوا علی القوم الفاسقین. ہم نے کہا ہوگا ان کے ساتھ اب 40 برس تک قوم کو آزادی نہیں ہوئی. اور اس کی مثال کہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دو گے، اس پہ اللہ نے ایک قصہ سنا دیا کہ یہ نعمت چھن جاتی ہے. اور حسد مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب انہیں نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ انجیل میں، تورات میں ان کی پیشن گوئیاں تھیں. حسد ہی ہے نا. یہی بات سورہ النساء میں بھی گزری جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسدم من عند انفسہم، پیچھے گزر چکا ہے کہ یہودی حسد کرتے ہیں. اللہ نے کہا حسد تمہیں ایک قصہ سنا دیتے ہیں کہ اس حسد نے کیسے بیڑا غرق کر دیا تھا، ایسے ہی اب تم اپنے آپ کو ڈبولو گے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اور انہیں سنا نبأ ابنئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں کا قصہ. 2 بیٹوں کی بات انہیں سنا، ان کے حالات بالحق، سچائی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو تاریخ ہے نا، اللہ نے اس کے ساتھ جو حق کی قید لگا دی ہے، تو تاریخ میں بھی احتیاط واجب ہے کہ انسان صحیح بات کرے، جھوٹ نہ بولے. بہت سے قصے کہانیاں جو تاریخ کی ہوتی ہیں لوگ اس میں جھوٹ بولتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ اس جھوٹ کی وجہ سے قصہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور تاریخ کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے بالحق کی قید لگا دی کہ تاریخ میں بھی جھوٹ کو شامل مت کرو. جھوٹی روایات، جھوٹے قصے اپنے اکابر کے، اپنے بزرگوں کے ایسے بیان کرنا جس کی کوئی اصل ہی نہیں پائی جاتی اور عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے ہو سکتا ہے کوئی، بس اس کو قصوں کو بیان کریں گے. اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب دماغ کے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں. کئی جگہ آپ کو ملے گا فلاں بزرگ تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ہم نے جب جھانک کے دیکھا اندر تو ان کا تو جسم کا ایک ایک عضو علیحدہ تھا، خون ہی خون بہ رہا تھا، یہ ہو رہا تھا. اللہ جانے کہاں دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور جو دیکھنے والے تھے انہیں کشف ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے. اور بھی سیوں جھوٹے قصے تاریخ میں مشہور، اور اس کی اصل کچھ ہے ہی نہیں. اس طرح کے جھوٹ لوگوں کو بھی خراب کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ جھوٹ جب آگے چلتے ہیں تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. اسی پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا. سلطان محمد فاتح جو تھے رحمت اللہ علیہ، جب انہوں نے فتح کیا ہے اس کو استنبول، قسطنطنیہ کو، تو مسلمان فاتحین کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو سارا یہ جو آیا صوفیہ کا گرجا تھا، سارا شہر وہاں جمع تھا، اور اس کے اندر داخل ہونے کی جگہ تک نہیں تھی، اور ایک ستون سے لپٹے ہوئے تھے لوگ. ہم نے پوچھا فتح ہو گیا شہر، یہ ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پر جب کوئی قوم حملہ کرے گی، آئیں گے، تو اس شہر کا سب سے غریب بچہ وہ اس جگہ پہ آئے گا، اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے سونے کی لکھی ہوئی ایک تحریر آئے گی، اور وہ ہمارا بادشاہ ہوگا. اور اس ستون کے ساتھ وہ آئیں گے، اور ہم چمٹے ہوئے ہیں کہ خدا کے فرشتے بھی آئیں گے، تو ہم یہ چیزیں لے کر ایک سب سے غریب بچہ یہ ہے، اس کی قیادت میں نکلیں گے اور ساری دنیا پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا.
مسلمانوں نے کہا نکلو باہر، شہر فتح ہو گیا ہے، کہاں سے خدا کی مدد اب آتی ہے تمہارے پاس، اور کون اس غریب بچے کو پوچھتا ہے؟ ایسے بے شمار قصے عیسائیوں نے بنائے ہوئے تھے، اب ایسے ہی بے شمار قصے مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں، سوائے ان چیزوں کے الیاذ باللہ جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، باقی بہت سے قصے مل جائیں۔ اللہ نے یہاں پر تاریخ کی بات کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ سچائی کی بات کرو، سچی بات۔ اتنا مبالغے سے کام لیں گے اپنے مشائخ کے متعلق۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، بڑے بڑے قابل آدمی تھے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، ان کی اولاد میں ہی آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے حضرت جو تھے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، لیکن اتنے بڑے حکیم تھے کہ انہوں نے بندہ بنا لیا، انسان بن گیا، تو وہ اٹھا اور اس نے بڑبڑایا اور پھر گرا اور مر گیا، تو بس یہ کسر رہ گئی تھی کہ پتہ نہیں چلا اس کی زبان کیا تھی، مگر بندہ بنا لیا تھا۔ کوئی حضرت سے پوچھے کہ حضرت یہ ساری دنیا کے سائنسدان کوشش کر کے مر رہے ہیں کہ کسی طرح زندگی پیدا ہو جائے، اور کون سی دوائیاں اور کون سی کسر انہوں نے چھوڑ لی ہے، اور اب تک اس درجے پہ نہیں پہنچے جس درجے پہ آپ حضرت کے شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت کے تو بہت سے شاگرد تھے، وہ اصل میں اپنے دادا کا ذکر کرتے ہیں، دادا ابا ایسے تھے۔ یہ جھوٹ ہی ہے نا، گپیں۔ اللہ نے کہا ہے بالحق، سچائی کے ساتھ بات کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے شام میں، اب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک وہیں ہے، سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فضیلت پہ، پہلے تو اور کس سے بیان کرتے، پھر انہوں نے کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قیامت کے دن اٹھیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے، مدینہ منورہ سے۔ ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال تو شام میں ہوا ہے، یہ مدینہ منورہ میں کہاں سے اٹھیں گے؟ کہنے لگے ہاں ہوا شام میں ہے، لیکن حضرت نے فرمایا ہے کہ میت جو تھی وہ منتقل ہو گئی ہے زمین میں ہی اندر، تو قیامت میں جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی میت وہاں اندر پہنچ چکی ہے حجرہ مبارک میں، روضہ اقدس میں، تو وہ وہاں سے اٹھیں گے۔ کیا آدمی کہے ان قصوں کو سن کے، اور ہیں ٹھیک، عقیدہ ٹھیک، سب چیزیں، مگر اس کا احساس نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں جا کے بھی اس کا جواب دینا ہے۔ تو وہی کہنا پڑتا ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی داستاں، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو وا دیکھ۔ اتنے نہ بڑھاؤ بھائی کہ وہ حد سے ہی بات نکل جائے۔ یہ ہے اللہ نے اس لیے ایک تو بالحق کی قید لگا دی کہ سچی بات، بالکل صحیح چیز، اور دوسرا اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ آرٹ ہوا کرتا ہے قصے سنانے کا، کہانیاں بنانے کا، ادب ہے نا، آرٹ ہے ایک، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم قرآن میں کوئی ایسا قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقی قصہ ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے بالحقی کہ تورات میں جیسے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، تورات میں جس طرح حق اور باطل کو ملا کر پیش کیا گیا ایسے نہیں، ہم صحیح بات تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کے دو بیٹوں کے درمیان قصہ کیا پیش آیا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے کہ نسل انسانی کا جب آغاز ہوا تو ایسے تو لوگ تھے نہیں جیسے اب کثرت ہے، تو ایک مرتبہ جو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے وہ دوسری مرتبہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کے حقیقی بہن بھائی نہیں تھے شریعت کے مطابق، اور شریعت نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جوڑا جو پہلے پیدا ہوا ہے بعد والے جوڑے کے ساتھ شادی اس کی ہو جاتی تھی۔ تو یہ پیدا ہوئے حابیل اور قابیل، ایک جوڑا یہ اور ایک جوڑا یہ، اور جو قابیل تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ شکل و صورت کی ایسی نہیں تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی
قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی جس کو قتل کیا گیا یہ لڑکی کچھ اچھی شکل و صورت کی نہیں تھی، لیکن رشتہ اس کا قابیل سے ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اس کا رشتہ حابیل سے طے ہونا تھا۔ اور اس سے آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ قصہ پہنچا تو انہوں نے کہا یہ تو شریعت کی اجازت نہیں ہے۔ قابیل کا اصرار یہ تھا کہ اسی سے شادی کر لے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور یہ حکم ہوا کہ یہ دونوں اپنی اپنی نظر اللہ کے سامنے پیش کریں، اور جس کی نظر قبول ہو جائے اس کے بارے میں آ جائے گا حکم۔ امتحان ہوا دونوں کا، تو جو حابیل تھا اس نے جانور پالے ہوئے تھے، اور جو قابیل تھا اس کی وہ تھی یہ کھیتی باڑی، کسان تھا۔ اس نے کچھ غلہ لا کے اللہ کے حضور میں پیش کیا، اور انہوں نے اپنی قربانی کوئی جانور لا کے پیش کیا، اور اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی اس کو قبول کر لیا، اور قابیل جو قاتل تھا اس کی قربانی رد ہو گئی۔ اس قصے کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قربا، جب دونوں نے قربا، ان دونوں نے کیا کیا؟ نیاز کی، قربانن، قربا قربانن، ان دونوں نے نیاز مانی اللہ کے لیے۔ یہ نظر اور نیاز یہ یہی چیز ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا، کسی چیز کا خرچ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں قربانی دینا۔ یہ قربانی واجب ہے ہر اس آدمی پر جس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا گھر کا سامان اور چیزیں ہوں جو نصاب کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ زکوٰۃ سے بھی زیادہ چیز ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ہے نا، وہ تو صاحب نصاب پہ ہے، اور صاحب نصاب کے علاوہ جس مرد و عورت کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اپنے گھر کی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس جو سامان زیادہ ہے، اس سامان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، اس عورت پر بھی قربانی آئے گی۔ ہمارے ہاں یہ جو بات چل پڑی ہے کہ گھر میں بس ایک قربانی دے دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، یہ بات صحیح نہیں۔ شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً شوہر ہے، اس کے پاس اپنے پیسے ہیں، بیوی کے پاس اپنے پیسے ہیں، دونوں پہ زکوٰۃ آتی ہے، یا خاتون کے پاس 20 30 40 جوڑے رکھے ہوئے ہیں کپڑوں کے، اور وہ کپڑے اگر بیچے جائیں تو اس پیسے سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہے اور اس مرد پر بھی قربانی واجب ہے، دونوں کریں گے۔ اور دونوں کی اولاد ہے، اور اولاد اگر تو ہے نابالغ پھر تو اس پہ کوئی قربانی نہیں، چاہے وہ پیسے ہوں ان کے بینک میں بھی پڑے ہوئے ہوں تو بھی۔ اور اگر وہ بالغ اولاد ہے اور بچے لڑکا لڑکی وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کے پاس اتنی رقم ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ کے مستحق ہوئے یا پھر اس سے بھی زیادہ ہے، وہ مال جو گھر میں ان کے پڑا ہوا ہے، ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، کپڑے ہیں، زیورات ہیں اور چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے اس لڑکے اور لڑکی پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے حتیٰ کہ عورت کا حق مہر اس نے شوہر سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب چاہیں گی وہ لے لیں گی، اور وہ حق مہر اتنا ہے کہ اور ضروریات زندگی کے علاوہ یہ پیسے ان کے فالتو ہیں اور اس حق مہر کی رقم سے قربانی ہو سکتی ہے، تو واجب ہے کہ حق مہر اپنے شوہر سے لے اور قربانی کرے۔ یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور لوگ اس مسئلے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ ایک بس قربانی کر لی سب کی طرف سے کافی ہو گئی، یہ بات نہیں، بیوی کی طرف سے الگ ہے، شوہر کی طرف سے الگ ہے، یہ قربانی کے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو ایک جگہ وہ آ گئے ہیں ریکارڈنگ میں بھی، وہاں بھی سنے جا سکتے ہیں، یہ اس میں ڈال دیں گے۔ اس قربا قربانن، دونوں نے کیا کیا؟ نیاز مانی اللہ کے لیے۔ جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی تشریح میں اس کے ایک جملہ لکھا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز نیکی کے اعمال میں سے جسے اللہ کے لیے مانا جائے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، وہ اللہ کی نیاز ہے۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اور ان دونوں میں سے قبول ہوئی ایک سے، حابیل سے اللہ نے قبول کر لی، آسمان سے آگ آئی اور اس نے آ کے اس جانور کو جلا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک بھی انبیاء علیہ السلام کے ہاں یہ ہوتا رہا ہے، آسمان سے آگ آتی تھی، مال غنیمت جہاد کیا مثلا کہیں بھی تو جہاد قبول ہوا یا نہیں ہوا، غنیمت کا مال رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، غنیمت کا مال جل گیا تو مطلب جہاد قبول ہو گیا، نہیں آگ آئی تو یہ جہاد قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح کوئی بھی آدمی نظر اور نیاز پیش کرتا تھا، کہیں بھی جب یہاں تاریخ پہ ریسرچ ہوگی تو یہ پرانی تاریخ میں جو نکلتے ہیں نا مینارے بہت بڑے بڑے، اور ہسٹورینز ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ اپنی نظر اور نیاز پیش کیا کرتے تھے، یہ در حقیقت وہی چیز ہے کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور ان چیزوں کو جلا دیتی تھی۔ اور یہ بات سورہ آل عمران کے آخر پہ بھی گزر چکی ہے، جہاں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے لیے آگ کیوں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جواب دیا تھا نا، گزر چکی نا، یہ آگ نے آ کے اس جانور کو جلا دیا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، اور یہ جو دوسرا تھا قابیل جس نے بعد میں قتل کیا ہے، اس کی نیاز اپنی جگہ پر پڑی رہی اور آسمان سے آگ نہیں آئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، وہ بولا اور اس نے کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ ہے حسد کہ آخر کیوں وہاں سے آگ آئی ہے اور اس نے تمہاری چیز کو جلا دیا اور میری چیزیں باقی رہ گئیں، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قالا، وہ بولے حضرت حابیل اور کہنے لگے انما یتقبل اللہ من المتقین، اور بلا شبہ یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے نیاز ان لوگوں سے، من المتقین، جو لوگ ادب والے ہوتے ہیں، جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اور تقوی کا یہاں ترجمہ کیا گیا ہے دو چیزوں سے، ایک اس سے کہ وہ لوگ شرک سے بچنے والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تقوی سے مراد شرک کا یہ اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کیا گیا ہے کہ سارے مفسرین تو خیر سارے ہی اس طرف گئے ہیں کہ یہاں تقوی سے مراد شرک سے متقی ہونا ہے، شرک سے پاک ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان سے قبول کرتا ہے جو لوگ متقی ہوتے ہیں۔ یہ حضرت حابیل کی زبان سے جو جملہ ہے گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تو اگر آپ اس پہ شرط لگا دیں کہ تقوی والوں ہی کے اعمال قبول ہوتے ہیں تو پھر تو بڑی مشکل ہے، پھر تو متقی ہوں گے ہی کتنے جن کے اعمال قبول ہوں۔ اس لیے متقین سے مراد یہاں یہ کہا گیا ہے، سارے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو شرک سے بچتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس پہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ شرک سے بچتے ہیں، بعض بزرگوں نے اصل تفسیر یہی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ ان کی قبول کرتا ہے جو شرک سے بچتے ہیں، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ تم نے شرک کیا ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اللہ ان کی قبول کرتا ہے، جتنا بھی ادب ان میں غالب ہوتا ہے، جتنا احترام خداوند تعالیٰ کا غالب ہوتا ہے، نیاز میں جتنا خلوص شامل ہوتا ہے، اللہ اتنی قبول کر لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی امت میں ہیں جنہوں نے اس آیت کو سنا اور اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ حاصل کیا۔ عامر ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، اور وفات سے پہلے کسی نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، انہوں نے کہا تم صحیح کہتے ہو، لیکن میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ نے کہا کہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور عامر کبھی بھی متقی نہیں رہا۔ یہ نیکیاں جو تم مجھے بتاتے ہو
یہ اللہ کے یہاں کیسے قبول ہو جائیں گی، میں تو متقی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ فرماتے تھے کہ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ میرا کوئی اللہ قبول کر لے، خیر من الدنیا وما فیہا، تو میرے لیے پوری کائنات سے اچھا ہے، مجھے اتنی خوشی ہو کہ دنیا ملنے سے اتنی خوشی نہ ہو کہ ایک سجدہ میرا اللہ قبول فرما لے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس تفسیر میں اسی آیت پہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطلب ہے تین چیزیں، اور رازی نے بہت خوب یہ بات لکھی رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں ایک تو شدید اطاعت کے ساتھ شدید استحضار ہو اس چیز کا، اللہ کا یہ خوف شدید ہو کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ رہنا چاہیے ذہن میں کہ معلوم نہیں اللہ اسے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ہے غایت خشیت کا استحضار کہ اللہ کے ہاں کیا بنے گا، نیکی پتہ نہیں اس کو پسند بھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اپنی طرف سے تو کوشش کر لی، اللہ کے ہاں کیا بنے گا۔ اور یہ جذبہ اور یہ فکر ساری نیکیوں کی محافظ، بس کرتا رہے اپنی طرف سے، اور خوف بھی رہے کہ یہ قبول نہ ہوئی تو کیا ہوگا، اپنے پاس سے تو کچھ بھیجا ہی ہے، مگر ادھر سے کیا جواب آتا ہے یہ تو موت کے بعد یہ پتہ چلے گا۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ نیاز، نظر، اس سے مقصود اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی کے کوئی چیز نہ ہو کہ اللہ مجھ سے خوش رہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی دنیاوی جذبہ، کوئی ریاکاری، کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول فرما لے اور اللہ اس چیز کو بڑھا دے۔ یہ ہے چیز کہ انسان نیکی کر کے ڈرتا رہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ رد ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان کی قبول کرتا ہے جو لوگ ادب والے ہیں۔ لا ان، اور اگر بسطت الیہ، لا ان بسطت الیہ، اگر تم نے کیا کیا، ہاتھ چلایا، ہاتھ بڑھایا میری طرف، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ تم نے بڑھایا میری طرف، لتقتلنی تاکہ تم مجھے قتل کر دو، اس جذبے سے، اس نیت سے اگر ہاتھ بڑھا رہے ہو، ما انا بباسط، میں ہرگز ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، یدیا اپنا، الیکا تمہاری طرف، لاقتلک تاکہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہاتھ بڑھا رہے ہو میرے قتل کے لیے، میں اس کے مقابلے میں تمہاری طرف ہاتھ بالکل نہیں بڑھاؤں گا قتل کے لیے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، یہ جملہ جو ہے نا علت ہے، یعنی وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو صاحب ہے سب جہان کا، جو آقا ہے سارے جہان کا، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اس کو رخصت ہے کہ ظالم کو مارے، اجازت تو ہے، رخصت تو دی ہے کہ ظالم کو مارے برابر کا، اور اگر چھوڑ دے اپنا حق اور صبر کر لے تو پھر شہادت کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کہ میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں تمہاری طرف کہ تمہیں قتل کر دوں، بالکل میں ایسے نہیں کروں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیکھیے ایک درجہ تو یہ ہے کہ مدافعت میں تلوار اٹھانا، اپنا دفاع کرنا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ تو جائز ہی نہیں بلکہ بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی نہ اٹھائے تلوار
اور اس کے مقابلے میں صبر کرے، یہ ہے اس کی شہادت۔ اور اگر تلوار اٹھانا ضروری ہو تو پھر اس وقت صبر کرنا حرام ہے، تلوار اٹھانی چاہیے۔ مثلا کافروں کا غلبہ ہو گیا اور وہ شہروں کے شہر لوٹتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو قتل نہیں کرتے، غلط بات۔ قصاص ہے، قصاص میں قتل کے عوض میں قتل ہوتے ہی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ ہم قصاص کو نافذ ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں صبر کرنا ہے، حکمران یہ کہیں جو قصاص کو نافذ کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں قاتل کو، وہ گئے نہیں قتل نہیں کرنا، غلط بات ہے۔ یا جیسے خارجیوں کا قتل، خارجی تو بالکل ہی گمراہ ہو گئے نا، تو ان کے قتل کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قدم اٹھایا اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ سے لڑے ہیں۔ ایسے مواقع پر تلوار کا اٹھانا ضروری تھا، واجب تھا لڑنا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ لڑے ہیں۔ اور اسی لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حالانکہ وہ صاحب مذہب اور مجتہد ہیں، ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ جہاد نہ کیا ہوتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا نہ۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، نہیں وہ اور بات تھی، چھوڑ دیجئے اس بات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے خارجیوں کو قتل کرنے میں اس پہ علی رضی اللہ عنہ کے فعل سے، کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کو قتل کیا۔ اور کسی زمانے میں جب اسلامی حکومت میں ایسے لوگ آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ اور یہ سعودیہ والوں کو پیش آیا تھا جب بیت اللہ پہ قبضے کی وہ چیزیں جو ہوئی تھیں، تو سعودیہ والوں نے علماء سے اس وقت جو فتویٰ لیا تھا تو علماء نے کہا یہ خارجی ہیں اور ان کے ساتھ وہی کیا جائے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ مواقع ایسے ہیں جس میں مفادات عامہ متاثر ہوتے ہیں، عام لوگ، تو اس کے لیے تو لڑنا ہی ہے۔ اور ذات اپنی کی حد تک وہ اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ اور اس امت میں سب سے پہلا انسان جس نے اس آیت پہ عمل کیا ہے نا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، کہ ان پہ چڑھ دوڑے لوگ قتل کرنے کے لیے، اور اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا کہ انہیں قتل کریں، انہوں نے صبر کیا، اور وہ مظلوم خلیفہ تھے جو اپنے صبر کے ساتھ شہید کیے گئے رضی اللہ عنہ۔ اور اسی لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بڑے مقام ہیں، اور ان کی خلافت میں لوگ آئے مدینہ منورہ اور ان کے سامنے آ گئے، اور سب لوگ چاہتے تھے کہ انہیں شہید کریں، اور ان سے پوچھا گیا بار بار کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور اس میں خون بہ جائے، میں یہ نہیں ہونے دوں۔ یہ ہے وہ چیز۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات اچھی طرح عقیدے کی ہے، سمجھ لینی چاہیے۔ فواتح الرحمود جو مسلم الثبوت کی شرح ہے، مدراس میں ایک بہت بڑے صاحب علم بزرگ گزرے ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ مدراس کو کوئی نہیں ہے؟ مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مسلم الثبوت کی شرح لکھی ہے فواتح الرحمود، اور انہوں نے تحقیق سے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا گیا ہے، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب داڑھی پکڑی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تو انہوں نے کہا اس داڑھی کی تمہارا باپ عزت کرتا تھا، اور وہ شرما کے ہٹ گئے اور وہ باہر چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں ان کی شہادت نہیں تھی، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہوئے ہیں چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ حج کے جتنے واقعات آئے ہیں نا، اس میں جہاں محدثین اور حدیث یہ آتی ہے نا کہ وہ
اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. یہ وہ محمد تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ 3-4 ماہ کے تھے، بس آخری حج میں پیدا ہوئے. تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بچے پر پڑی تھی، اس لیے انہیں صحابی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، وگرنہ حقیقت میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے ان میں سے نہیں تھے، اور اپنی جگہ پر بڑے فاضل آدمی تھے، بڑے فاضل آدمی تھے، اور اتنے عبادت گزار تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی عبادت کی تعریف کرتے تھے. کبھی ذکر آیا مشاجرات کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آپس کے اختلافات کا، پھر کھل کے بات کریں گے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے یہ غلطی ہوئی اور خدا سے انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، اور کتنی بڑی شخصیت تھی. اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ہیں. شیعہ حضرات اپنی تان اور اس چیز کا نشانہ اس لیے بناتے ہیں کہ اصل میں تو ان کے والد حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہیں. اسما رضی اللہ عنہ کی تیسری شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی. پہلی حضرت جعفر سے ہوئی تھی، دوسری حضرت بکر سے، تیسری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے، علم تھا بہت. اور ان کے بیٹے آگے قاسم بن محمد بن ابو بکر، تو کیا کہنے اس آدمی کے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب تنگ کیا بنو امیہ نے شام میں، تو انہوں نے کہا اگر تم نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں یہ خلافت جا کے قاسم کو دے دوں گا. قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہر طرح سے اہل تھے کہ امیر المومنین ہو جاتے. اتنا علم تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کے فتوے کے مقابلے میں فتویٰ نہیں ہوتا تھا. مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے. اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم، بس ایک وقت صبح وہ پڑھاتے تھے تو شام کو یہ پڑھاتے تھے، شام کو یہ پڑھاتے تھے تو صبح کو وہ پڑھاتے تھے. دونوں کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس آیت پر عمل کرنے والے پہلے آدمی تھے اس امت میں. انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا. اس نے کہا ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. ماں کی نفی ہو گئی نا، اور اس کے بعد باسطن اس میں فاعل لے آیا کہ میں بڑھانے والا نہیں ہوں، اور نفی بھی تاکید کی آ گئی، استمرار، یعنی بالکل ہاتھ نہیں میں بڑھانے والا ہوں آپ کی طرف لأقتلک تاکہ میں آپ کو قتل کر دوں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو صاحب ہے سب جہان کا، یعنی اس پوری کائنات کا جو پروردگار ہے. میں بالکل قطعاً ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں قطعاً یہ چیز نہیں کروں گا. انی اریدو، میں چاہتا ہوں کیا انتبوا کہ تم سمیٹ لو، حاصل کرو، بے اسمی میرے قتل کا گناہ، و اسمی کا اور اپنا گناہ کا وبال اس پر پڑے جو گناہ گار ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ تم مجھے قتل کر دو تو گناہ گار ہو جاؤ. یہ ترجمہ اور اس کی تشریح میں بعض لوگوں سے دو غلطیاں ہوئی ہیں. ایک غلطی تو لوگوں نے یہ کر دی ہے کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمی کا، میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ تم میرے اور اپنے گناہ لے کر جہنم میں جاؤ. تو ایک غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ قتل کرے. اگر وہ چاہتے تھے کہ یہ قتل کرے تو گناہ کا کسی کو مشورہ دینا یہ گناہ نہیں ہے. یہ گناہ کا مشورہ دے رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں تم یہ کام کرو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کے لیے مشورہ بھی دینا گناہ ہے، گناہ کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے. کوئی پوچھے کہ جوا امریکہ میں سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے، تو اسے کوئی مشورہ دے کہ اگر کھیل رہی ہیں تو فلاں جگہ چلے جاؤ. تو اب یہ مشورہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو اچھا خاصا گناہ ہے. اس کی دلالت کرنی ہے کہ فلاں جگہ پہ ایسی حرکت ہوتی ہے، الیاذ باللہ. تو مطلب یہ ہے
ان کے کہنے کا کہ دیکھو گناہ کا جو وبال ہے میں یہ چاہتا ہوں مجھ پہ نہ پڑے، اس گناہ کی جو پاداش، خدا کی جو ناراضگی ہے میرے شامل حال نہ ہو۔ انتبوء باسمی و اسم کا، یہ جو میرے قتل کا گناہ ہے، دوسری غلطی یہ ہے کہ میرے گناہ اور اپنے گناہ یہ نہیں، ان کے گناہ زندگی میں ہوں گے تو ہوں گے، یہاں مراد صرف اتنا ہے کہ جو قتل کا گناہ ہے نا، اگر میں کروں گا تو میرے ذمہ آئے گا، تم کرو گے تو تمہارے ذمہ آئے گا، میں تو بھئی اس گناہ کے وبال میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اور یہ جو قتل کا گناہ ہے یہ تمہارے ہی ساتھ ہو تو میں اس میں نہیں پڑوں گا۔ فتکون من اصحاب النار، اور یہ کیا ہوگا پھر جہنم، فتکون من اصحاب النار، پھر تم ہو جاؤ گے دوزخ والوں میں سے، دوزخ میں چلے جاؤ۔ اصحاب النار سے کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ قابیل جو تھا کافر تھا، لیکن محققین کے نزدیک درست نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا تو گناہگار مومن کے لیے بھی ہو سکتی ہے نا، کہ وہ جہنم میں چلا گیا، ایک قتل اس نے جان بوجھ کے کیا، جہنم میں گیا، یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ فتکون من اصحاب النار، تو ڈرایا ہے کہ جہنم میں جانے والے ہو جاؤ گے اگر ایسے کرو گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ کیا ہے پھر اس کے ساتھ، یہی ہے سزا بے انصافوں کی، یعنی بے انصافی کا کام کرو گے، تمہارے گناہ عمر بھر کے تم پر رہیں گے، اوپر سے میرے خون کا بھی گناہ ہو گیا تو میرے گناہ اتر جائیں گے، میں تو مظلوم شہید ہو جاؤں گا، تمہارے گناہ بھی باقی رہیں گے، اوپر سے یہ قتل کا گناہ بھی ہو جائے گا، یہ کیا کرنے چلے؟ اس لیے جن لوگوں نے لکھا ہے نا یہاں پر مفسرین نے کہ یہ کافر ہو گیا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ گناہ اگرچہ بڑا شدید ہے مگر علیہ باللہ کافر کسی کو کہنا بڑی اس کے لیے تحقیق چاہیے، کافر نہیں ہو گیا تھا۔ یہاں بھی یہ جو پیچھے گزری ہے ان فیہا قوم جبارین، انہوں نے کہا، جس کا ہم نے ترجمہ کیا کہ بڑے کلے ٹھلے کے لوگ ہیں، اس پہ بھی بہت سے مفسرین نے لمبی روایات بنی اسرائیل سے نقل کر دی ہیں، اور ابن عنق کی ایک روایت نقل کر دی ہے، اس کا قد پتہ نہیں کتنا تھا، آسمانوں تک جاتا تھا یا کیا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو نسل آئی انہوں نے کہا یہ جو پل بنا ہے دریائے نیل پہ فلاں جگہ پہ، یہ اصل میں اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی، اس پہ پل بنا ہے، یہ ایک مستقل کام ہے۔ اور خدا کسی مسلمان مفسر کو یہ توفیق دے کہ جو جھوٹ ہے نا تفاسیر میں بنی اسرائیل کی روایات سے آئے ہیں، انہیں کوئی الگ کر دے۔ اتنے جھوٹ در جھوٹ نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ خازن تفسیر جن کی خازن کے نام سے ہے رحمت اللہ علیہ، آدمی بڑے بھلے مانس تھے، نیک آدمی تھے، ان کی نیکی میں کوئی شبہ نہیں، مگر آدھی سے زیادہ ان کی تفسیر جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ کام کی بات بعض اوقات لکھتے ہیں، بڑی اچھی کام کی بات پڑھنا پڑتا ہے، اب کیا آدمی کرے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو، راضی رحمت اللہ علیہ بڑے مفسر، بڑے درجے کے، بعض اوقات ایسی جھوٹ کی بات نقل کر دیتے ہیں کہ آدمی اب سوچتا رہتا ہے اس کو کیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہے فلاں 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 لفظ نہیں اللہ نے کہے، یہ لفظ اس لیے اس میں سا نہیں آیا، اس لیے کہ سا سے صبور بنتا ہے، صبور سے موت بنتی ہے، جہنم بنتا ہے، یہ فلاں لفظ سے یہ نہیں ہے۔ اس پہ پھر صاحب المعانی نے اچھا رد لکھا ہے، انہوں نے کہا فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ یہ جتنا کچھ لکھ گئے ہیں نا انہیں تفسیر سے اصل میں تو کوئی مناسبت تھی نہیں، یہ ایسی ہی چیزیں۔ اس لیے عقیدہ درست رہے، اعمال صحیح رہیں، اسلاف پہ اعتماد اٹھانا نہیں، علیہ باللہ اسلاف ہی کے اعتماد پر دین چلتا ہے، چلنا بھی چاہیے، لیکن 20 چیزیں تفسیر کی روایات میں ایسی ہیں جن کی اصل کوئی ہے ہی نہیں، بس جھوٹ در جھوٹ نقل ہو رہا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اس مسجد نبوی میں نے دیکھا 70 سے زیادہ آدمیوں کو کہ خزانہ ان کے پاس تم چھوڑ دو تو ایک اس میں سے رتی برابر کمی نہ کریں، جیسا رکھو ویسا لے لو، مگر حدیث کے آدمی نہیں تھے، حدیث کے کام کے نہیں تھے، اور انہوں نے کہا میں نے ان سے روایت بھی نہیں لی کیونکہ وہ جس کو بھی سنا اس کی بات آگے نقل کرتے، سچے تھے نا تو سمجھتے تھے دنیا میں کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں، تو بات
آگے سے آگے نقل کر دی. ہم نے خود ایک بزرگ دیکھے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان سے کچھ پڑھنے کی سعادت ہوئی، اور لوگ وہ عجیب و غریب جھوٹ آ کے بیان کرتے تھے ان سے، اور وہ بھی کہتے تھے اچھا بھائی اب یہ بھی ہوتا ہے. کہاں حضرت یہ ہو گیا، فلاں نے، ایک صاحب نے آ کے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے فلاں کو مار دیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے صحیح کیا، وہ تو فلاں قبیلہ وہ سندھ میں جو حج کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ سب خدا کے دشمن. کہا حضرت انہوں نے گولی چلائی اور مجھے بالکل سینے پہ لگی اور خون بہنے لگا، اور ہم نے اپنا ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لے کے، سینہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جڑ گیا سب کچھ. اور پھر میں نے جو گولی چلائی جس کے دل کو پار کرتی ہوئی چیرتی ہوئی نکل گئی. ہم کہا بہت اچھا کیا تم نے، یہ مرتد ہو گئے ہیں سارے. ذکری ایک فرقہ ہے بلوچستان میں پایا جاتا ہے، اور وہ اپنا حج بھی کرتے ہیں، ایسی چیزیں بھی، اور بہت سی ایسی چیزیں. تو اب کوئی وہ اتنے یقین ہو گیا انہیں کہ واقعی دل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ یہ کوکے صاحب دیکھو اس نے آپریشن کے بغیر ہی دل اس کا ٹھیک ہو گیا، ایسے ہو. تو یہ بعض لوگوں میں ہوتی ہے چیز، ان کی نیکی اور تقویٰ میں شبہ نہیں، مگر وہ جو روایات نقل کرتے ہیں وہ ایک سے ایک بڑا جھوٹ اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح یہ چیزیں بھی ہیں کہ انسان کو تفسیر کی روایات جو ہیں نا، ان پہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. بنی اسرائیل سے جو روایات خاص طور پہ لیتے ہیں، ان میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ محتاط آدمی، یہ بالعموم ایسی باتیں نہ صرف یہ کہ نقل نہیں کرتے بلکہ جرا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی ہے، ابن جوزی کا بھی یہی ہے. یہ جو مفسرین کا گروہ ہے، جساس، رازی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اپنی تفسیر میں ایسے محتاط ہیں، اور بہت سے حضرات. تو یہاں پر وہ ایک لمبی فہرست اس کی دے دی ہے کہ کیا ہوا، کیسے قتل ہوا، کس طرح، کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ سزا ہے کس کی؟ بے انصافوں کی. انصاف تم کر نہیں رہے. فَطَوَّعَتْ لَهُ، بس کیا ہوا؟ طوعت، راضی کیا، خوش کیا. اطاعت ہے نا، اسی سے یہ لفظ بنا ہے. فَطَوَّعَتْ لَهُ، اس کو راضی کیا. کس چیز نے؟ نفسہ، اس کے نفس نے. کون؟ قابیل. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے اسے راضی کیا، اس کے جی نے اسے کیا کیا؟ ابھارا، اسے ہمت دلائی. یہ گناہ ہے. قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل پر. یہ ہے ہر گناہ کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کے آغاز میں ہی آدمی رکتا ہے، دل اندر سے کہتا ہے اس کو کرو، اس کو کرو، اس کو کرو، اور آہستہ آہستہ اس گناہ کی طرف چلتا ہے، اور وہ گناہ پھر پورا بھی نہیں ہو جایا کرتا. وہ گناہ کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر ہوتے ہوتے علیہ باللہ وہ ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ بے دھڑک پھر وہی گناہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنی شرم تھی، حیا تھی، کتنی جھجک تھی، اور اس بات کو میں نہیں کر سکتا تھا. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے جی نے اسے آمادہ کیا. قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل پر. فَقَتَلَهُ، اور اس نے اسے قتل کر دیا. فَأَصْبَحَ، سو ہو گیا وہ من الخاسرین، نقصان والوں میں سے. بڑا نقصان اس نے اٹھایا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فبعث اللہ، اب قتل تو کر دیا، لاش اٹھائے اٹھائے پھر رہا ہے کہ کیا کروں اب اس لاش کا. اس سے پہلے موت تو تھی نہیں، دیکھا نہیں تھا، کرے کیا. فبعث اللہ غرابا، اور اللہ نے پھر ایک کوا بھیجا. یہ کوے کا لفظ جو لائے ہیں اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جنگلی فاختہ ایک آئی اسے نظر، اور اس فاختہ نے اسے سکھایا. اللہ نے کوے کا لفظ بتا دیا کہ کوا آیا تھا، فاختہ نہیں آئی تھی. یہودیوں کی جو لٹریچر، جو روایات ہیں وہ محفوظ نہیں، قرآن نے اصلاح کر دی. قرآن نے بتایا کوا آیا تھا. یبحثو، اور وہ کیا کرتا تھا کوا؟ وہ کریدتا تھا فی الارض، زمین کو. زمین کو کیوں کریدتا تھا؟ لیوریہ، تاکہ اس کو دکھائے
کیف یواری، کیسے چھپاتے ہیں، سوءت اخی، اپنے بھائی کا عیب، اپنے بھائی کی لاش. اس کوے نے زمین کو کریدنا شروع کیا تاکہ اسے سکھائے کہ یوں زمین کو کریدو اور اس کی میت کو یوں تم اس میں گاڑ دو. لیجوریہو، اس کا مطلب ہے کہ آخر کار یہ ہوا. یہ لام جو ہے نا یہاں پر علت کا نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ تاکہ، ابھی ہم نے جو کہا اس کی تشریح کر رہے ہیں. تاکہ کا ترجمہ جو ہے یہ لغت کے اعتبار سے تو آئے گا، لیکن حقیقت میں مراد یہ ہے لیجوریہو، اس کا انجام. وہ کوا آیا، یبحث فی الارض، وہ زمین کو کریدتا تھا، لیجوریہو، اس کو دکھائے کہ یہ انجام ہے، سوءت اخی، جو تم نے اپنے بھائی کی لاش ہے نا کہ کس طرح اسے چھپانا ہے، یہ ہے اس کا انجام. قال یا ویلتا، اب وہ بولا اور کہتا ہے ہائے افسوس. اب خرابی سامنے آئی نا، اس کا ہائے افسوس، ہائے خرابی. اعجزت، کیا میں مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، میں اتنا کمزور ہوں کہ ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسا ہو جاتا. یہ ندامت جو تھی اب اس پہ غالب ہے، تو یہ جملہ اللہ نے اس کا نقل کیا ہے. فاواری سوءت اخی، اور میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو. کس طرح چھپاتا اپنے بھائی کو؟ میں اس سے بھی کیا گزرا ہو گیا ہوں، یہ جو کوا آیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو مت ایسی ماری جاتی ہے کہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو کبھی کبھی جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے آدمی، ایسا خراب ہو جاتا ہے. اور یہ جو ندامت تھی قتل پہ نہیں تھی. قتل پہ اگر ندامت ہوتی تو پھر تو توبہ ہی ہو گئی، پھر تو معافی ہو گئی. یہ ندامت اس بات پر ہے جو اب پریشانیاں پیش آ رہی ہیں کہ ان کا کیا حل کروں، لاش ہے اٹھائے پھر رہا ہوں، اس کا کیا کروں، اس پہ پریشان ہو رہا ہے، اس پہ نہیں کہ میں نے قتل کیوں کر دیا. تو ندامت جو تھی وہ طبعی ہوئی. تو جب طبعی چیز ہوئی، پریشان ہوا کہ لاش کا کیا کروں، تو توبہ تو تھی نہیں کہ قبول ہوتا، تو پریشان ہوا. اگر پریشان ہونے کے بجائے پشیمان ہو جاتا تو توبہ قبول ہو جاتی. فاصبح من النادمین، سو کیا ہوا، وہ ہوا اس سے شرمندہ. اب یہ شرمندگی ایسی تھی کہ پچھتانا تو ہوا ہے، لیکن اس پچھتانے سے کیا ہوتا تھا، چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا نہیں تھا، معلوم ہوا نہیں، تو اس لیے یہ حرکت گناہ کی من اجل ذالک، حرام قتل سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، من اجل، اللہ نے فرمایا من اجل، اسی سبب سے، من اجل ذالک، اس سبب سے، اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ قتل نہیں، بلکہ حرام خون سے، قتل کرنے سے جو برائیاں، جو مصیبتیں جنم لیتی ہیں نا، اس وجہ سے کتبنا، ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ لکھ دیا تھا، ضروری قرار دے دیا تھا. یہاں پر کتبنا اور اللہ کے درمیان ایک بات مفسرین نے کیا ہے کہ کتبنا القصاص، ہم نے قصاص کو لکھ دیا تھا علی بنی اسرائیل کے ذمے یہ لگا دیا تھا کہ وہ قصاص کا نظام جاری رکھیں، قصاص لیا کریں. یہ ہے من اجل ذالک سے قتل مراد نہیں، صرف مطلب قتل کی وجہ سے، حرام خون کی وجہ سے دنیا میں جو تباہیاں پیدا ہوتی ہیں. کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ لگا دیا تھا کہ قصاص لیا کریں، جو قتل ہے اس کے عوض میں قتل کریں. انہو، یہ بات تھی کہ من قتل نفسا، جس نے قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچانے کے علاوہ قتل کیا، فکأنما، تو گویا کہ اس نے قتل الناس جمیعا، ساری انسانوں کو قتل کر دیا.
کل جی انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. من اجل ذالک سے 31 آیات ہو گئی نا. ٹھیک.